احتشام بھائی فرما رہے ہیں کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو اپنے پائنچے فولڈ کر لیتے ہیں پینٹ کے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں اصل میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اتنا غلط عام کیا جاتا ہے، اتنا غلط عام کیا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر بندہ وہ غلط بات کو صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ عام ہے کہ پائنچے یہ نماز کی حالت میں ٹخنے نظر آنا ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹخنے نہ نظر آئے تو اس صورت میں سرے سے نماز نہیں ہوگی، اس لیے وہ پائنچوں کو فولڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں ٹخنے جو ہیں وہ نماز میں نظر آنے چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ سنت مبارکہ بھی یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمیشہ آپ پائنچے ٹخنوں سے اوپر ہی رکھا کرتے تھے۔ لیکن اگر کسی نے نماز کی حالت میں پائنچے فولڈ کیے یا اوپر سے شلوار کو اس نے فولڈ کیا، چاہے اندر کی طرف فولڈ کیا چاہے باہر کی طرف فولڈ کیا، تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں فرمایا، بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں، وَأَلَّا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا، اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ نہ اپنے بالوں کو سمیٹوں نہ اپنے کپڑوں کو سمیٹوں۔ دونوں چیزوں سے منع کیا کہ نہ بالوں کو آپ مرد جو ہے وہ جوڑا بنائے گا، نہ کوئی بھی اپنے کپڑوں کو فولڈ کرے گا، کپڑے فولڈ کرنے سے منع کیا گیا۔ شارحین حدیث نے واضح طور پر مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح کے اندر واضح طور پہ لکھا کہ اگر کسی نے بالفرض کپڑے اتنے لمبے پہنے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہیں، اب وہ نماز کے لیے آیا تو اس پر لازم ہے کہ کپڑوں کو وہ ایسے ہی رہنے دے گا کہ وہ نیچے چلے جائیں، اس کو فولڈ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ بندہ کپڑے ایسے سلوائے کہ جو ٹخنوں سے اوپر رہیں، لیکن اگر اس کے کپڑے ایسے سلے ہوئے ہیں کہ جو ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہیں تو اس صورت میں اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کپڑوں کو فولڈ کرے۔